کہ ایک بار میں نیا نیا اسلام قبول کیا اور مسجد کی طرف جا رہا تھا اور دو بچے موبائل کے اوپر وہ سن رہے تھے گانے، تو میں ان کے پاس رکا اور میں نے ان سے کہا کہ بیٹا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی. میں کہا یار میں نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا اور اسلام میں نے پڑھا کہ میوزک حرام ہے، جو مزامیر ہیں، گانا بجانا اور ڈول ڈمکا، میوزیکل انسٹرومنٹس، تو یہ جائز نہیں ہے. تو بیٹا مجھے آپ رہنمائی کریں گے کہ میں نے کہیں غلط پڑھا ہے یا؟ تو انہوں نے کانوں سے اتاری اور کہا کہ بھائی جان ویری سوری، آپ نے جو پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے، ہم غلط کر رہے ہیں. تو مجھے حوصلہ ہوا کہ یار الحمدللہ اگر ہم اچھے طریقے سے، آسان طریقے سے اگر نہ صرف غیر مسلموں میں، مسلمانوں میں بھی کام کریں گے تو لوگ بات کو لیتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں تنقید اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے ذرا بچنا چاہیے اور احسن طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اور کم از کم میری حکمت تو کا ریکویسٹ یہ ہے کہ جو مسلمان بھائی اور بہنیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے دور نہ ہو، بس اتنا کم از کم لازمی کیجیے گا کہ آپ کے ایکٹ یا آپ کی پارٹیز یا آپ کے گناہوں کی وجہ سے اور ایسی حرکت کی وجہ سے جو کوئی کرسچن یا جو آپ کو دیکھ رہا ہے، چاہے آپ ویسٹ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں، کوئی مسلمان بھی اسلام سے دور نہ ہو اور کوئی نان مسلم بھی اسلام سے دور نہ ہو، تو کم از کم ہم کسی کے گمراہی کا باعث نہ بنیں. میرے والد صاحب ہیں، جب رات کو اکثر دعا کر رہا ہوتا ہوں تو پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنے والد صاحب کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی حالت میں نہیں کی دنیا سے، اور اس کے پیچھے جو کازز تھیں وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کے سوا نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں، اور حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو، وہاں منتیں مرادیں نظر و نیاز اور چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے ہو. ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام میں گانا بجانا، فلمیں، ڈرامے سب حرام اور ناجائز ہیں. یہ جو گانے بناتے ہیں، گانے گاتے ہیں، میوزک چلاتے ہیں، فلمیں ڈرامے بنانے والے، کام کرنے والے، یہ مسلمان نہیں ہیں. مجھے کہتے کہ ہمیں تم کہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے سگے بھائیوں سے بھی پردہ کرے گی، کیونکہ اسلام میں پردے کا حکم ہے. یہ جو معاشرے میں مرد اور عورت کا اختلاط بھیڑ بکریوں کی طرح وہ جو ہے وہ ایک دوسرے میں ضم ہوتے ہیں، عورتیں چست اور مختصر لباس پہن کے بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں، یہ مسلمان نہیں ہے. تو مجھے اکثر یہ کہتے رہے کہ جاؤ پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرو، ہم عیسائیوں کو بعد میں مسلمان کر لیں گے، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے. اور واقعی میں کاش ہم مسلمان بن جائیں، اور جس دن ہم مسلمان بن گئے نا اس دن پوری دنیا بدل جائے گی. بس ہمارے چینج ہونے کی دیر ہے، ہمارے اسلام کو پریکٹس کرنے کی دیر ہے. اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. مطلب میں اگر آپ کی طرف دیکھوں، مطلب ان کا اور ہمارا جرنی، ایک ایسا بندہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور ایک ایسا شخص جو کہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہے، اس کا جرنی، ایسے شخص کا جرنی بہت پیچھے سے سٹارٹ ہوتا ہے، مسلمان کا جرنی بہت آگے سے سٹارٹ ہوتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی born Muslims are way behind than those who convert to Islam and excel in learning the deen and application as well. One such example, mashallah. دوسرا علی بھائی، ہم نہ اس لیے بھی نہ، یعنی ہم جب بھی دعوت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان بنیں، نئی لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آپ اچھے مسلمان بنیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زندہ قرآن، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو، ادروائز گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اگر ہم غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کے لیے یا ان کے لیے مثال بننے کے لیے نہیں اچھے مسلمان بنے، لیکن خود بھی تو آخرت کی دوزخ کی آگ سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا. اقبال اس کو کہتے ہیں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہمیں اپنے آپ کو تو اب دوزخ کی بھڑکتی ہوئی ابدی آگ سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اگر ہم اچھے مسلمان بنیں تو ہم ایک ایسے آٹو موڈ کے اوپر آ جائیں گے کہ لوگوں کے لیے خود بخود ہم اگزامپل بن جائیں گے. تو ہم اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اچھے مسلمان بن جائیں. اور ایون جو اسلام پھیلا ہے نیپال اور ان سائٹس پہ، اسلام یعنی دعوت یا جہاد کے تھرو یہاں نہیں پھیلا. مسلم ٹریڈرز آتے تھے، انہوں نے اپنی تجارت کی اور وہ کہتے تھے کہ تمہارا یہ مال ہے، اگر تم فار ایگزامپل 100 دینار کا ہم سے لے رہے ہو تو 100 نہ دو، 95 دے دو، بیکاز اس میں فلاں عیب ہے. ایگزیکٹلی. تم 95 نہ دو، 90 دے دو، تو اس میں فلاں جو ہے نا اس میں فالٹ ہے. لوگوں نے کہا تم لوگ کون ہو یار، کہاں سے آئے ہو؟ کہاں سے آئے ہو جو اپنے مال میں خود عیب بتاتے ہو؟ یہاں تو لوگ غلط مال مہنگا کر کے بیچ. اور پھر دینے کے حوالے سے کیا بتایا کہ جب دو تو جھکتا ہوا تو لو. جب جھکتا ہوا بھی انہوں نے دیکھا تو وہ حیران تھے. اور ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیے صحابہ کا، وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ. کیا کانفیڈنس تھا
کہ وہ کہتے تھے ہم جیسے بن جاؤ، کیونکہ ہم اچھے مسلمان ہیں، رسول اللہ کے پیروکار ہیں، ان کے جو ہے وہ متبع ہیں، تو وہ کہتے تھے کونوا مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ، کامیابی اور کامرانی تمہارا جو ہے وہ مقدر بن جائے گی۔ تو واقعی الحمدللہ یہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اچھا سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ ہوگا تب ہی جب اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے اپنی طلب کا اظہار کریں گے۔ اللہ بے طلبوں کو نہیں عطا فرماتے، بالکل ایسی بات ہے۔ جب تک ہم اپنی طلب کا اظہار نہیں کریں گے۔ دوسرا آپ دیکھیے کہ ان کے پیش نظر، صحابہ کرام کے پیش نظر ایک احساس تھا، اور وہ احساس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں تک پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پہنچا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا ہوا، آپ نے پہنچانے کے لیے کہا کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دی؟ حل بلغت؟ تمام صحابہ نے کہا کہ قالوا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے رسول۔ کہا کہ اللہم اشہد، اے اللہ جی آپ گواہ رہی گا، ان تک میں نے پہنچا دیا۔ اب ایک ذمہ داری دی تھی کہ جس کے پیش نظر انہوں نے زندگی بسر کی، اور وہ ایک پرفیکٹ مسلم اور پرفیکٹ دائی کے طور پہ وہ کردار ادا کرتے تھے، اور وہ تھی کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ، اب تمہارے ذمے ہے کہ جو تم تک پہنچا ہے اب اس کو آگے پہنچانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی صحابہ کی قبریں ہمیں ہند میں ملتی ہیں، کسی کی سندھ میں ملتی ہیں، کسی کی افریقہ میں ملتی ہے، کسی کی شام میں، ایران میں، چین میں، سین میں، یعنی ان تمام اطراف جو ہے وہ لوگ پھیل گئے، اور اس جذبے کے تحت کہ رسول اللہ نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے نا کہ پہنچاؤ ان لوگوں کی طرف جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے ساری زندگی اس دعوت و تبلیغ کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا۔ آج ہمیں بھی قرآن و سنت کی جو ہے وہ روشنی میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن کنتم خیر امت اخرجت للناس، یو آر سلیکٹڈ پیپلس، یہ یاد رکھنا کہ تمہیں اللہ نے منتخب کیا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو۔ یہی تو اسلام کا پیغام ہے، اور یہی ہماری ذمہ اللہ داری تعالیٰ ہے۔ آپ کی قربانیاں قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ کوئی سچی بات ہے اتنی قربانیاں نہیں ہیں جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ضرور، لیکن اس نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا، اور اگر اس نے مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے تو امت کے بہترین لوگ دست شفقت کے لیے مجھے عطا فرما دیے۔ اگر اس نے مجھے ماں باپ، بہن بھائی اور بہنیں اگر مجھ سے لے لی تو امت کی بہترین نیک صالح جو ہے وہ بہنیں، بیٹیاں اور بھائی مجھے عطا فرما دیے۔ آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ علی اور طٰہٰ جیسے جو لوگ ہیں یہ میرے بھائی ہیں، تو الحمدللہ۔ اور پھر اس پہ بھی ایک کمال یہ ہوا کہ اللہ نے اگر مجھ سے میرے بہن بھائی لے کے اچھے بہن بھائی عطا فرما دیے، اس کے بعد اس نے مجھے میرے بہن بھائی بھی لوٹا دیے۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے الحمدللہ۔ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب انسان کوئی قربانی دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دیتے ہیں، اور شاید وہ بھی واپس عطا کرتے اور ہیں، بہتر سے بھی بہترین عطا فرماتے ہیں تو الحمدللہ۔ یہ آج کی لیسن ہے جو آپ نے آخر میں بات کی۔ اللہ تعالیٰ آپ قبول فرمائے اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ بہت فیکم۔ ہی اللہ اچھا لگا سبحانہ آپ سے تعالیٰ مل آپ کے کو دوبارہ۔ جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کے کام میں آمین۔ اور جو آپ کی ایفرٹس ہیں اس میں بہت برکتیں عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔